الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن التياري الصبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري الصبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدی اور زباں پر مؤمنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ اس کے بعد ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے اور اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء
یعنی حسین ابن علی آل مرتضی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات روشی پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالی کی بے انتہا حمد و توصیف. سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام. پڑھ لیجیے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور معززہ اسلامی مائیوں اور بہنوں، الحمدللہ العزیز ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان اپنے اندر اللہ رب العزت کی رحمت، پروردگار عالم کا فضل و کرم، اللہ کی جانب سے انعامات، پروردگار عالم کی طرف سے بخشش کی خوشخبری ہر سال کی طرح ماہ رمضان اس سال بھی جہنم سے آزادی کے پروانے لے کر جلوہ افروز ہے، جلوہ فگن ہے. الحمدللہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو کما حقہ ماہ رمضان سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور قابل افسوس ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کے آنے کے باوجود اپنی زندگی کے اندر نیکی کا انقلاب پیدا نہ کیا. گزشتہ سالوں کی بنسبت اس سال میں ایک خطرناک تبدیلی دیکھ رہا ہوں. پہلے سالوں کے اندر ماہ رمضان کے آنے کے بعد مساجد میں تراویح کا رش بڑھ جاتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ شروع ہو جاتی تھی. جمعۃ المبارک کا رش پہلے کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہو جاتا تھا، مگر اس سال میرے دیکھنے کے اندر وہ چہل پہل، وہ ذوق اور شوق، وہ جذبہ، تراویح کے اندر ذوق سے آنا، قرآن کریم کی تلاوت کا زیادہ کرنا، اللہ رحم فرمائے وہ چیزیں اس سال مجھے کچھ نظر نہیں آ رہی. میں گزارش کرتا ہوں ذرا غور سے سننا.
ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے آج کی بنسبت عمومی طور پر غریب لوگ تھے، اور آج کی بنسبت عمومی طور پر کم علم تھے۔ شاذ نادر گزشتہ دور کے اندر کوئی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جو آج الحمدللہ تعلیم رائج ہے اور لوگ وابستہ ہیں علم کے ساتھ۔ اگر ہم 40 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ علم ہمیں اپنے دروں کے اندر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح 4 ٹکے جو پروردگار عالم نے آج ہمیں عطا فرمائے ہیں، عام طور پر یہ دولت کی ریل تیل گزشتہ دور کے اندر ہمارے بڑوں کے پاس نہیں تھی۔ توجہ کرنا میری طرف۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے دادا نے، ہمارے والد نے، ہماری والدہ نے، ہماری دادی اماں نے غربت کے باوجود اور کم علم ہونے کے باوجود ہماری طرف 3 نعمتیں اور 3 دولتیں منتقل کی ہیں۔ نمبر 1 کلمے والی دولت، نمبر 2 قرآن والی دولت، اور نمبر 3 نماز والی دولت۔ بے شک ہمیں کلمہ ہماری مسجد کے امام نے سکھایا، ہمیں قرآن کریم مسجد کے مولوی نے پڑھایا، ہمیں نماز کا طریقہ مسجد کے امام صاحب نے سکھایا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس مسجد کی طرف ہمیں گھر سے روانہ کس نے کیا؟ والد نے، والدہ نے، دادا جی نے، دادی اماں نے، یعنی ہمارے بڑوں نے غربت اور کم علمی کی باوجود یہ 3 دولتیں، 3 نعمتیں ہم تک پہنچائی۔ کلمہ ہمارے پاس موجود ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، نماز ہمارے پاس موجود ہے۔ میں آج جمعۃ المبارک کے اجتماع میں بنیادی طور پر صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، تمہیں واسطہ ہے تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کا کہ جو نعمتیں تمہارے بڑوں نے تم تک منتقل کی ہیں، خود بھی ان نعمتوں کی حفاظت کرو اور یہ نعمتیں اپنی اولاد کی طرف منتقل کر کے جاؤ۔ میں سکول کی تعلیم کا بالکل مخالف نہیں، میں چاہتا ہوں اعلیٰ تعلیم یافتہ ہمارے اپنے ہوں، ماہر انجینئر ہمارے اپنے ہوں، سائنسدان ہمارے اپنے ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہمارے اپنے ہوں، لیکن دوستو جہاں دنیا کے علوم کے اندر ہم خود کفیل ہوں تو دین کا علم بھی تو ہم اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ کلمہ، قرآن اور نماز جو اللہ نے ہمیں دولت نصیب کی ہے، کم از کم یہ چیز ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ ہم کلمے کو بھی یاد کریں،
ہم نماز کو بھی یاد کریں، ہم اللہ کے قرآن کو بھی یاد کریں۔ اس وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے جب اچھی حیثیت کا آدمی، ظاہری طور پر بہترین لباس پہننے والا، اس کی گاڑی کو دیکھ کر لوگ رش کرتے ہیں، لیکن کلمہ شریف اسے سیدھا نہیں آتا۔ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کلمہ صحیح نہیں، قرآن کریم نہیں آتا، نماز جنازہ کا طریقہ نہیں آتا۔ عام طور پر نماز جنازہ کی صف کے اندر کھڑا ہوا آدمی آنکھ سے کونے سے اپنے ساتھ والے کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر وہ ہاتھ باندھ رہا ہے تو میں بھی باندھ دوں، وہ ہاتھ چھوڑ رہا ہے تو میں بھی چھوڑ دوں، وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو میں بھی اٹھاؤں، اگر وہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا تو میں بھی نہ اٹھاؤں۔ میرے دوستو، میں بحیثیت آپ کے ادنا مسلمان بھائی ہونے کے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ مسلمان کو یہ بات مناسب ہے کہ اسے کلمہ رسول اللہ کا نہ آتا ہو، اسے اللہ کا قرآن نہ آتا ہو، یا نعوذ باللہ من ذالک اس کو نماز کا طریقہ نہ آتا ہو؟ اللہ نے جو ہمیں کلمے والی نعمت دی ہے، دنیا کی نعمتیں قربان کر دی جائیں کلمے والی نعمت کے اوپر۔ ہم تک ہمارے اکابر نے کلمہ پہنچایا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جس آدمی نے خلوص نیت کے ساتھ یہ اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دخل الجنہ، یہ آدمی جنتی ہو گیا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم فرماتے، شب معراج جناب سیدنا جبرائیل نے مجھے بیدار کیا، جگایا، میں اٹھا تو براق میری انتظار میں تھی، میں نے دیکھا براق کی پیشانی پر 2 سطریں تھی، پہلی سطر لا الہ الا اللہ، دوسری سطر محمد رسول اللہ۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں میں نے سفر شروع کیا، حوران جنت میرے آمد کے گیت گا رہی تھی، ہر حور کی زبان پر 2 جملے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام الانبیاء کہتے ہیں میں آگے گیا، اللہ کے فرشتے جنت کے جھنڈے لے کر میرے استقبال کے لیے تھے، ہر جھنڈے پر 2 سطریں تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں میں جنت کے قریب گیا، میں نے دیکھا جنت کے ہر دروازے پر 2 سطریں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ امام الانبیاء کہتے ہیں میں جنت کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا جنت کے لاٹینوں پر 2 سطریں تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمنہ کے لال کہتے ہیں چلتے چلتے میں اللہ کے عرش مولا کے قریب گیا، میں نے دیکھا عرش پر 2 سطریں تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رحمت کائنات گھر تشریف لے آئے، آمنہ کے لال کی بڑی گھر والی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدوم کائنات حضرت سیدہ خدیجہ آمنہ کے لال کو دیکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں آقا کے نورست کے در روئے تو مشاہدہ میں نمائم، آقا تو آپ کی پیشانی کے اندر بڑا عجیب نور مجھے نظر آ رہا ہے، یہ کس چیز کا نور ہے؟ آقا نے فرمایا یہ نور نبوت منس، یہ میری نبوت کا نور ہے۔ خدیجہ بگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالی نے ہمیں کلمے کی نعمت نصیب کی ہے،
اور جو آدمی اپنی زندگی کے اندر 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے، اپنی اولاد کو بلا کر 4 نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹے لا الہ الا اللہ کو نہ چھوڑنا، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ میرے محترم دوستو، میری پہلی گزارش آج جمعہ المبارک کے عظیم اجتماع کے اندر ماہ رمضان کے برکات کا سہارا لیتے ہوئے یہ ہے کہ اپنے کلمے کو ٹھیک کرو۔ کلمے کے ٹھیک کرنے کا معنی کہ کلمے کے تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ کلمہ جن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے ہم سے، ہم وہ تقاضے پورے کریں۔ زبان سے میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، لیکن میری نظر محفوظ نہ رہی، کلمے کا تقاضا پورا نہ ہوا۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے غیر محرم عورت کے چہرے کو میلی نظر سے دیکھا، پہلی نظر تو معاف ہے، اب جو اچانک پڑ گئی، اور اگر دوسری مرتبہ جان بوجھ کر دیکھتا ہے تو جہنم کا شیشہ پگھلا کے اس کی آنکھ میں ڈالا جائے گا۔ آج آپ کا اور میرا کیا حال ہے؟ اگر میری نظر سے غیر کی عزت محفوظ نہیں تو میں نے کلمے کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ اگر میں نماز نہیں پڑھتا میں نے کلمے کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ اگر میں اپنی والدہ کو نعوذ باللہ جھڑک کے بولتا ہوں میں نے کلمے کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ اگر والد کے سامنے میں اکھڑ کر بولتا ہوں میں نے کلمے کا تقاضا پورا نہیں کیا۔ کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ کلمے کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ اگر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی ہوتا اور عملی زندگی، اعتقادی زندگی کلمے کے مطابق ڈھالنا ضروری نہ ہوتی تو میرا اپنا ناقص خیال یہ ہے کہ ابو جہل کبھی کلمے کو نہ چھوڑتا، ابو لہب کبھی کلمہ چھوڑ کے ملعون نہ ہوتا، عتبہ عتیبہ شیبہ کلمہ پڑھنے کا انکار نہ کرتے۔ وہ جانتے تھے اگر ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر یہ پڑھنے کے بعد یہ گلے میں توس پڑ جائے گا مصطفیٰ کی غلامی کا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا سونا جاگنا شادی غمی عقائد اعمال بے شراء معاملات پھر کلمے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق کرنا ہوں گے۔ واقعہ بیان نہیں کرتا جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم صلح کی تحریر لکھوا رہے ہیں، سامنے سہیل لکھوا رہا ہے کفار کی طرف سے، اس کے اندر یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ ہے سرداران قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان۔ توجہ کرنا میری طرف، حضور نے فرمایا لکھو یہ معاہدہ ہے سرداران قریش اور محمد رسول اللہ کے درمیان۔ سہیل نے قلم روک لیا، کہتا ہے محمد جھگڑا تو رسالت کا ہے، اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کر لیں تو روکیں کیوں؟ آپ کو کعبۃ اللہ آنے سے منع کیوں کریں؟ جھگڑا تو رسالت کا ہے۔ یہ تو آپ کا ہمارا دل گردہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ کو رسول بھی مانا ہوا ہے
شکل فرنگی کی ہے، کلمہ محمد مصطفیٰ کا ہے، رسم اغیاروں کی ہے، کلمہ آمنہ کے لال کا ہے، ادا غیروں کی ہے، کلمہ رحمت کائنات کا ہے، شادی غمی کے اندر طور و طرز ہندو کے چل رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جب ہم نے کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھا ہے تو میری درخواست یہ ہے کہ ہم کلمے کے تقاضے کو پورا کریں، ہماری زندگی کلمے والی بنے۔ ہمارے اکابر نے ہم تک کلمہ پہنچایا۔ میں اگر شروع کروں حضور اکرم کی ذات اقدس سے، نبوت کے اگر دانت شہید ہوئے تو کلمے کی خاطر، آمنہ کے لال کا چہرہ لولوہان ہوا تو کلمے کی خاطر، میرے پیغمبر کو محمد کی جگہ مسمن کہا گیا تو کلمے کی خاطر، حضرت کا جوتا مبارک خون سے لت پت ہوا تو کلمے کی خاطر، آمنہ کے لال کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا تو کلمے کی خاطر، سرکار دو عالم کو طائف کی وادی کے اندر تکالیف کا سامنا کرنا پڑا تو کلمے کی خاطر، حضور کی ذات بابرکات سے لے کر آج تک آپ اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھیں، یہ سب محنت کلمے کے متعلق ہو رہی ہے۔ تو کلمے پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ ہم کلمے کے تقاضے کو پورا کریں۔ میں نے گزارش کی ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں 3 چیزیں دی ہیں، غریب ہونے کے باوجود ہمیں 3 چیزیں دی ہیں، بے علم ہونے کے باوجود، کم علم ہونے کے باوجود۔ پہلی چیز کلمہ، یہ ہمارے والدین کا ہم پر احسان ہے، اور سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسے گھر کے اندر پیدا کیا جس گھر کے اندر کلمہ تھا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ پیدائشی طور پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدائشی طور پر غیر مسلم نہیں ہوتا۔ ما من مسلم، ما من مولود، کوئی بچہ ایسا نہیں یولد الا علی فطرت الاسلام، مگر وہ پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ثم ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر گھر کا ماحول اسے یا نصرانی بنا دیتا ہے، یا اسے یہودی بنا دیتا ہے، یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر کہ اللہ نے آپ کو بھی، اللہ نے مجھے بھی اسلامی گھرانے کے اندر پیدا کر کے کلمہ ہمیں وراثت کے اندر عطا فرما دیا۔ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں کلمہ دیا ہے۔ میری پہلی گزارش یہ ہے کہ اپنے کلمے کو ٹھیک کرو۔ پڑھو جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارا کلمہ ہے، اور اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ کلمہ کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کلمہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا تیرا عقیدہ خدا کے قرآن کے مطابق ہو، کلمہ پڑھنے والا تیری زندگی مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ لفظ میرے یاد رہیں گے۔ کلمہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا تیرا عقیدہ اللہ کے قرآن کے مطابق ہو، کہ نفع نقصان کا مالک کون، عزت و ذلت دینے والا کون، بیٹا اور بیٹی دینے والا کون، موت اور حیات دینے والا کون، شفا اور بیماری دینے والا کون، عزت اور ذلت دینے والا کون، ہماری بگڑی بنانے والا کون، ہمارے سجدے کے لائق کون، نذر اور نیاز کے لائق کون، شور اور پکار کے لائق کون۔ لا الہ الا اللہ، وہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اور جب ہم نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے اللہ کے ساتھ یہ اقرار کیا کہ اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی محمد کریم کی سیرت طیبہ کے مطابق گزرے گی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول ہم اس لیے بھیجے تاکہ تمہاری زندگیاں رسول کی شریعت کے تابع ہوں۔ اولیاء کبار، بزرگان دین، اللہ کے ولی،
جن کے طفیل یہ دین اسلام کے چمن پر بہار ہے، یہ اللہ کے ولی کب بنتے ہیں؟ غور کرنا، ولی اس وقت بنتے ہیں جب زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمیں یاد ہے بچپن تھا، حضرت والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کے اندر ایک آدمی آیا، 1 ہفتہ رہنے کے بعد اجازت چاہیے۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ پھر میں نے فقیرہ کیوں آیا؟ ہمیں بتایا نہیں، تو نے آیا تھا 1 ہفتہ رہنے کے بعد جا رہا ہے، واپس کیسے آیا تھا؟ اس نے کہا حضرت بیعت ہونے کے لیے آیا تھا۔ پھر بیعت نہیں ہوا۔ اس نے کہا حضور میں ذہن کے اندر یہ بات طے کر کے آیا تھا، اگر کوئی کرامت دیکھوں گا تو بیعت ہوں گا، کرامت نہیں دیکھوں گا تو بیعت نہیں ہوں گا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پھر؟ انہوں نے کہا 1 ہفتہ رہ گیا ہوں، میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ کرامت کوئی ولایت کے لیے لازم نہیں ہے۔ کرامت ولایت کو لازم نہیں ہے۔ بعض لوگ کس سے مشہور کیے ہوتے ہیں؟ اگر یہ ولیو ہوتے جن کی کام سے پچھو من کے دروشی پر ہوتے والا پشت دیکھے بس سمجھو ہے ولی ہے۔ ولی کو ولی ماننا ہے، ولی کو عالم الغیب تو نہیں ماننا ہم نے۔ اس نے کہا جی میں 1 ہفتہ رہا، بیعت نہیں ہوا، میں نے کرامت نہیں دیکھی۔ اس نے فرمایا بھائی بات سنو، مرید میرے بہت ہیں الحمدللہ، آپ 1 ہفتہ ہمارے پاس رہے ہیں، ہمارا دن دیکھا، رات دیکھی، صبح دیکھی، شام دیکھی، معاملات دیکھے، نماز دیکھی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، آپ صحیح بتائیں کہ ہمارا کوئی عمل سنت کے خلاف بھی دیکھا؟ ہمارا کوئی عمل آپ نے سنت کے خلاف بھی دیکھا؟ اس نے کہا جی کوئی عمل سنت کے خلاف تو نہیں دیکھا۔ فرمایا سب سے ولایت کی بڑی کرامت یہ ہے کہ زندگی نبی کی سنت کے تابع ہو جائے۔ ایک اللہ ولی کے سامنے تربوز رکھا گیا، حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تربوز کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں بھائی لے جاؤ واپس۔ مرید جو بڑی عقیدت سے لے کر آیا تھا، عرض کرتا ہے حضور میں نے تو بڑی چاہت سے پیش کیا ہے، حلال کا پانی لگایا ہے۔ حضرت نے فرمایا مجھے اس کے اندر کوئی شک نہیں، حلال کا پانی ہے اور تو محبت سے لے آیا ہے۔ جب تو نے تربوز میرے سامنے رکھا تو میں نے رسول اللہ کی سنت پر نظر ڈالی کہ حضرت نے توڑ کے کھایا تھا یا کاٹ کے کھایا تھا، مجھے سنت معلوم نہیں ہو سکی، ہو سکتا ہے حضور نے توڑ کے کھایا ہو میں کاٹ کے کھا بیٹھوں، حضرت نے کاٹ کے کھایا ہو میں توڑ کے کھا بیٹھوں، سنت کی مخالفت ہو جائے گی، کل میدان قیامت کے اندر اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اپنی زندگی ہم سنت کے تابع کریں۔ مسجد میں ہم نے ویسے ہی داخل ہونا ہے، الحمدللہ آنا ہے ہم نے، لیکن سنت یہ ہے کہ دایاں قدم پہلے رکھو، سنت کا ثواب مل جائے گا۔ مسجد سے باہر نکلنا ہی ہے ہم نے، سنت یہ ہے کہ بایاں قدم پہلے نکالو، ہم بایاں قدم نکالیں گے ثواب مل جائے گا۔ جوتا ہم نے پہننا ہی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں قدم اندر ڈالو، یہ ہم عمل کریں گے، رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ میں بھی اور آپ بھی یاد کریں کہ انشاءاللہ العزیز عقیدہ اللہ کے قرآن کے مطابق بنائیں گے اور عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق بنائیں گے۔ میں نے گزارش کی ہمارے والدین نے ہمیں قرآن دیا، کلمہ دیا، قرآن دیا، صبح سویرے ابھی آپ نے آنکھیں نہیں ملی، ماں اٹھ کر اٹھاتی ہے پکڑ کر، چلو بیٹا مسجد جاؤ قرآن پڑھ کے آؤ۔ کہ اللہ پاک اماں سین دو تے رحمت کرے،
سکول بھیجن ویلے پہلے دھوے سی بھی صحیح منہ دھوے سی کپڑے پوے سی تے قرآن پڑھنے کی دے جے جہاں میلا کچیلا بیٹا ون ہی منہ نال قرآن پڑھ ون قرآن پڑھا. دنیا والے صاف ستھرے لوگوں کو منہ لگاتے ہوں کہ خدا ہر ایک کو گلے سے لگاتا ہے جو بھی آ جائے. صبح سویرے ہماری امی نے ہمارے ابو نے ہمیں مسجد بھیجا قرآن پڑھنے کے لیے. اللہ نے ہمیں دوسری نعمت اپنے والدین کے ذریعے قرآن والی دی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو پڑھا کرو. قرآن کے 4 بنیادی حق ہیں. کبھی موقع ہوا تو تفصیل عرض کروں گا. قرآن کو پڑھنا، قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور قرآن پر عمل کرنا. پہلا ہے قرآن کو پڑھنا، دوسرا ہے قرآن کو صحیح پڑھنا، قوا اور تا کا فرق کرنا، وا اور زا کا فرق کرنا، زال اور زا کا فرق کرنا، قاف اور کاف کا فرق کرنا، الف اور عین کا فرق کرنا، صحیح کر کے قرآن کو پڑھنا. تیسرا قرآن کو سمجھ کے پڑھنا کہ قرآن کہتا کیا ہے. اور قرآن کا چوتھا حق کہ اپنی زندگی اللہ کے قرآن کے مطابق کرے. سنتے رہتے ہو میرے معروضات ہر جمعہ. حدیث کی ایک بہت بڑی کتاب ہے معجم طبرانی، 3 حصوں کے اندر. معجم طبرانی کبیر کے اندر روایت ہے کہ حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولیے حضرت. ایک ہے معاویہ ابن ابی سفیان جو رسول اللہ کے صالح اور کاتب وحی ہے. یہ ہے معاویہ ابن معاویہ. حضور اکرم مدینہ طیبہ سے باہر تھے. یہ معاویہ ابن معاویہ فوت ہو گئے. جناب سیدنا جبرائیل بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں اور آقا عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ کے غلام معاویہ ابن معاویہ فوت ہو گئے ہیں، آپ ان کا جنازہ پڑھائیں. کتنا خوش قسمت ہے وہ آدمی جس کا جنازہ سرکار کائنات پڑھا رہی ہو. حضرت آپ جنازہ پڑھائیں. حضور نے فرمایا میں جنازہ پڑھانے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن معاویہ ابن معاویہ مدینے میں ہے، میں مدینے سے باہر دور ہوں، دور والے کا جنازہ کیسے پڑھاؤں. شاید غیبانہ جنازہ پڑھنے کا رواج نہیں ہوگا اس وقت. حضور فرما رہے ہیں میں دور والے کا جنازہ کیسے پڑھوں. حضرت جبرائیل نے گزارش کی یا رسول اللہ یہ کام آپ کا نہیں، یہ کام اللہ کا ہے. آپ کے لیے حکم ہے جنازے کی تیاری کریں. حضرت نے تیاری کی. صحیح حدیث ہے معجم طبرانی کی کہ جناب جبرائیل نے دایاں پر مارا، حضرت جبرائیل نے بایاں پر مارا. درمیان کے سارے پردے اور حجاب ہٹ گئے. جبرائیل نے گزارش کی وہ سامنے 4 پائی پر معاویہ بن معاویہ سویا ہوا ہے، جنازہ پڑھاؤ. امام الانبیاء نے جنازہ پڑھایا. جب جنازہ پڑھا بیٹھے تو پوچھا جبرائیل آدمی تو اور بھی فوت ہوتے ہیں، میرے غلام کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ پاک نے بطور خاص پردے ہٹائے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں. میرے کوٹدو کی مسجد میں بیٹھ کر میرے معروضات سننے والے میرے نہایت ہی واجب الاحترام و تکریم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، حضرت جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ معاویہ ابن معاویہ بڑی برادری والا تھا، معاویہ ابن معاویہ بڑا مالدار تھا، معاویہ ابن معاویہ بہت پیسے والا تھا. حضرت جبرائیل کہتے حضور بکثرت قل هو اللہ احد، تمہارا یہ غلام قرآن زیادہ پڑھتا تھا اس لیے اللہ نے اس کو یہ فضیلت عطا کی ہے کہ درمیان کے پردے ہٹا کر آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. ہمارے والدین نے کم علم ہونے کے باوجود، غریب ہونے کے باوجود کلمہ پہنچایا، قرآن پہنچایا اور نماز پہنچائی. نماز ہم تک یا نہیں؟ نماز پہنچائی. اپنی اولاد کی طرف یہ نماز منتقل کر کے جائیں، قرآن اپنی اولاد کی طرف منتقل کر کے جائیں، کلمہ اپنی اولاد کی طرف منتقل کر کے جائیں.
بچوں سے سن لیا کرو کہ بیٹا کلمہ سناؤ، بچوں سے پوچھ لیا کرو کہ آج آپ نے قرآن کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی، بچوں سے پوچھ لیا کرو کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے گئے تھے یا نہیں گئے تھے۔ بس آج کے جلسے میں، آج کے بیان میں، آج کی تقریر میں سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ تمام احباب کی خدمت کے اندر میری گزارش ہے کہ ہم کلمہ طیبہ، نماز، قرآن، اس کے اندر پورا دین آ جائے گا۔ کلمہ کلمے کے تقاضے، قرآن قرآن کے تقاضے، نماز نماز کے تقاضے، ان کو پورا کریں، کوشش کریں کہ یہ چیزیں اپنی اولاد کی طرح منتقل کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے، آپ کو، حضور کی پوری امت کو ماہ رمضان کے برکات سے مالا مال فرمائے۔ اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنائے، اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرمائیں، اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائیں، اللہ ہمارے وطن کو داخلی خارجی فتنوں سے محفوظ فرمائیں، امن، استحکام و سلامتی کا گہوارہ بنائیں، آمین بجاہ النبی الکریم۔